اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اس پروگرام کو، اور 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 30ویں پارے کا پہلا ربع آج تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قاری ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرات فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ پھر ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش نازل کی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ تاکہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر شدہ وقت ہے،
جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اس میں وہ نہ ٹھنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے، یہ ان کے موافق بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا۔ بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تکذیب کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے، اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تکذیب، آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی، نہایت کافی عطا ہوگی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس سے بغیر اجازت بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوا اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کی۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ وہ دن برحق ہے، سو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے،
اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافر کی روح کھینچتے ہیں، اور ان کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں، اور ان کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، پھر ان کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کی قسم جو نظام کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ تم کو ضرور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے دہشت سے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اچانک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں سو تو ڈرے۔ پھر انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی سو اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کاروائی کی۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، پس کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها۔ بے شک اس میں ڈرانے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جس کو اللہ نے بنا دیا ہے،
اللہ نے اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار بنایا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روشن کر دیا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا تم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے یا دن کے اول حصے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ رسول چین بجبیں ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی، جس نے بے پرواہی کی تو آپ اس کے درپے ہیں۔ وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى اور اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا
اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلندی والے پاکیزہ ہیں، ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو عزت والے نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ کافر انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو مناسب اندازے پر رکھا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اس کو موت دی، پس اس کو قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکالے گا۔ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا۔ بے شک اس نے اللہ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ ہم نے خوب پانی بہایا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا سو اس میں غلہ اگایا۔ وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور انگور اور سبزی اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوے اور مویشیوں کا چارہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش، اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ وہی لوگ کافر بدکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں ملا دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اور جب صحائف اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے. ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، وہاں امانت دار ہے. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور وہ نبی غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے، سو تم کہاں جا رہے ہو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بے شک وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے، اور تم صرف وہی چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے.
جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ بے شک تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، وہ روز جزا کو اس میں پہنچیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اور آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا سمجھا روز جزا کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ ناظرین محترم، ہم ختم قرآن کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج پہلا ربع 30ویں پارے کا جو ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل دوسرا ربع تلاوت کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ARYQ TV نے جس محبت کے ساتھ اور قرآن کی جس والہانہ محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔